الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ناظرین اکرام، پروگرام اسلام کے سائے میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے ایمان کے فضائل اور ارکان۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ ایمان والا ہو، تو اسے ہم یقیناً بہت ہی اچھی زندگی عطا کریں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی ہمیں ضرور انہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے خوشخبری بھی ہے اور عمدہ ٹھکانہ بھی۔ ناظرین اکرام، پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کرنے والے ہر مرد عورت کو دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا کرنے اور آخرت میں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن اس شرط پر کہ عمل کرنے والا خواہ مرد ہو یا عورت ایمان والا ہو۔ اسے معلوم ہوا کہ دنیا اور آخرت کی کامرانی و کامیابی کے لیے ایمان بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو دنیا میں بھی خوشحالی اور آخرت میں بھی عمدہ ٹھکانے کی خوشخبری سنائی۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان کی بنیاد پر ہی دونوں جہاں کی فلاح نصیب ہو سکتی ہے۔ ناظرین اکرام، اگر ایک انسان ایمان والا ہو، اس کے ساتھ ساتھ کبیرہ گناہ کا ارتکاب بھی کرتا ہو اور اسی حالت میں توبہ کرنے سے پہلے اس کی موت آ جائے، تو روز قیامت اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اسے اس کے گناہوں کی سزا دے گا اور پھر اس کے ایمان ہی کی بنیاد پر اسے جہنم سے نجات دے گا، جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخلہ دے گا، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث الشفاعہ کے ضمن میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میں کہوں گا، میں اس کے لیے تیار ہوں، چنانچہ میں جاؤں گا اور اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا، جب مجھے اجازت دی جائے گی تو میں اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں گا اور اس کی وہ تعریف کروں گا جو اب نہیں کر سکتا۔ وہ صرف اسی وقت اللہ تعالیٰ مجھے الہام کرے گا، پھر میں اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پھر مجھے کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور بات کیجئے، آپ کی بات سنی جائے گی، سوال کیجئے، آپ کا سوال پورا کیا جائے گا، اور آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے میرے رب میری امت کو بخش دے اور میری امت کی بخشش فرما اور میری امت کو جہنم سے بچا۔ کہا جائے گا آپ جائیے اور جس شخص کے دل میں گندم یا جو کے دانے کے برابر ایمان ہو اسے جہنم سے نکال لیجیے۔ میں جاؤں گا اور اسی طرح کروں گا جیسا کہ مجھے حکم دیا جائے گا، پھر میں اپنے رب کے پاس واپس لوٹ جاؤں گا اور وہی تعریفیں پھر عرض کروں گا، اس کے بعد سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پھر مجھے کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور بات کیجئے، آپ کی بات سنی جائے گی، سوال کیجئے، آپ کا سوال پورا کیا جائے گا، اور آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا اے میرے رب میری امت کی بخشش فرما اور میری امت کو نار جہنم سے بچا لے۔ کہا جائے گا آپ جائیے جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو اسے جہنم سے نکال لیجیے۔ میں جاؤں گا اور اسی طرح کروں گا جیسا کہ مجھے حکم دیا گیا، پھر میں اپنے رب کے پاس جاؤں گا اور وہی تعریف کروں گا، پھر عرض کروں گا کہ اس کے بعد سجدہ ریز ہو جاؤں گا،
پھر مجھے کہا جائے گا کہ محمد اپنا سر اٹھاؤ اور بات کیجئے، آپ کی بات سنی جائے گی، اور سوال کیجئے، آپ کا سوال پورا کیا جائے گا، شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا اے میرے رب میری امت کی بخشش فرما اور میری امت کو جہنم سے بچا لے۔ کہا جائے گا آپ جائیے، اور جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی یا رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہو، اس سے بھی کم ایمان ہو، اسے جہنم سے نکال لیجیے۔ میں جاؤں گا اسی طرح کروں گا جیسا مجھے حکم دیا گیا۔ الاخ، یہ حدیث بڑی ہے۔ اس حدیث سے بات ثابت ہوتی ہے ناظرین اکرام، اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روز قیامت ایمان ہی کی بنیاد پر انسان کی نجات ممکن ہو سکے گی، اور کسی انسان کی نجات کے لیے ایمان اس قدر اہم ہے، اگر یہ رائی کے دانے سے بھی کم ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جہنم سے نکال کر جنت میں داخلہ نصیب کرے گا۔ اور جب ایمان دنیا اور آخرت میں انسان کی کامیابی اور نجات کے لیے اتنا اہم ہے تو اس کی تعریف جاننا، اس کے ارکان کو معلوم کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ ناظرین اکرام، آئیے ہم جانتے ہیں ایمان کی تعریف کیا ہے۔ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالارکان۔ زبان کا اقرار کرنا، دل کی تصدیق اور اعضاء کا عمل، یعنی زبان سے ایمان کے تمام ارکان کا اقرار کرنا اور دل سے ان کی تصدیق کرنا، مثلا اللہ کی ربوبیت، الوہیت اور اس کے اسماء و صفات میں اس کی وحدانیت کا زبان سے قرار کرنا، اور دل میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اکیلا ہی کائنات کا خالق و مالک اور عبادت کا لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح وہ اپنے اسماء و صفات میں بھی یکتا اور منفرد ہے۔ نیز ایمان کی تعریف میں دل کے اعمال بھی شامل ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، اسی سے ڈرنا، اس کی طرف رجوع کرنا، اسی پر توکل کرنا وغیرہ شامل ہے۔ اور چونکہ ایمان میں اعمال بھی شامل ہیں، اس لیے عمل صالح کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور نافرمانی کرنے سے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے: انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ سچے مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب انہیں اللہ کی آیت سنائی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو مال انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہی سچے مومن ہیں جن کے لیے ان کے رب کے ہاں درجات ہیں، بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ ناظرین اکرام، ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سچے مومنوں کی 5 صفات ذکر کی ہیں۔ ان میں سے پہلی 3 صفات کا تعلق دل سے اور دوسری 2 صفات کا تعلق اعضاء سے ہے۔ ان سے معلوم ہوا کہ حقیقی اور سچے ایمان کے حصول کے لیے اعضاء کا عمل ضروری ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ عمل صالح سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، ایمان اور عمل، ایمان صرف زبان کے اقرار اور دل کی تصدیق ہی کا نام نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں غلطی کر جاتے ہیں۔ ایمان صرف زبان کے اقرار اور دل کی تصدیق ہی کا نام نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی متعدد آیات کریمہ میں ان لوگوں کو جنت کی خوشخبریاں دی ہیں جو ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں، جیسا کہ اس کا فرمان ہے: وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اے پیغمبر، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کریں انہیں خوشخبری دیجیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جب بھی انہیں کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی پھل ہیں جو ہمیں ان سے پہلے دنیا میں دیے جا چکے ہیں، کیونکہ جو پھل انہیں دیا جائے گا وہ شکل و صورت میں
دنیا کے پھل سے ملتا جلتا ہوگا، نیز ان کا ایمان والوں کے لیے وہاں پاک اور صاف بیویاں بھی ہوں گی، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ قیام پذیر رہیں گے۔ ناظرین اکرام، اسی طریقے سے فرمایا گیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجر عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے اچھے کام کیے، نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر تمام انسانوں کو خسارہ پانے والے لوگ قرار دیا، سوائے ان کے جو ایمان والے ہوں اور عمل صالح کرتے رہے ہوں۔ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، بلا شبہ انسان گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ اور سورۃ التین میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں کئی قسمیں اٹھا کر فرمایا کہ تمام انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود ادنا ترین مخلوق کے درجے میں ہیں، سوائے ان کے جو ایمان والے ہوں اور عمل صالح کرتے رہے ہوں۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون۔ کا قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر مکہ کی کہ ہم نے انسانوں کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اسے ادنا ترین مخلوق کے درجے میں لوٹا دیا، بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے غیر منقطع اجر ہے۔ ان تمام آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ زبان کے اقرار اور دل کی تصدیق کے ساتھ ساتھ اعضاء کے اعمال بھی ایمان میں شامل ہیں۔ ناظرین اکرام، اوامر پر عمل یاد رکھیے۔ اعضاء کے اعمال میں ایک تو وہ عمل ہیں جن کا تعلق ان کا تعلق اوامر سے ہے، یعنی ان احکامات پر عمل کرنے سے ہے جو اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ مثلا نماز ادا کرنا، روزہ رکھنا، حج ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، جہاد وغیرہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین يرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اللہ نے فرمایا ایمان والے لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں عاجزی کرتے ہیں اور جو بےہودہ باتوں سے دور رہتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور کنیزوں کے جو ان کے قبضے میں ہوں، کیونکہ ان کے معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں، البتہ ان کے سوا جو کوئی اور ذریعہ تلاش کرے تو ایسے ہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں، عہدوں، پیمان کے پاس و لحاظ رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو فردوس کے وارث بنیں گے اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جو صفات ذکر کی ہیں ان میں سے بعض کا تعلق دل سے اور بعض کا تعلق اعضاء سے بھی ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے ناظرین اکرام کہ اعضاء کے اعمال ایمان میں شامل ہیں، اعضاء کے اعمال ایمان میں شامل ہے۔ نیز فرمایا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون۔ حقیقی مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، حقیقی مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں نہیں پڑے اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی سچے مومن ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سچا مومن قرار دیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اپنی جانوں اور اپنے اموال کے ساتھ جہاد بھی کرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا جہاد بھی ایمان میں شامل ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فرمایا جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو وہ خیر ہی کی بات کرے ورنہ خاموش رہے، اور جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اور جو شخص اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو اسے اپنے مہمانوں کا اکرام کرنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، واضح طور پر دلیل ہے کہ خیر کی بات کرنا، پڑوسی کے حقوق ادا کرنا، مہمان نوازی کرنا، یہ سارے اعمال ایمان میں شامل ہیں۔ نواہی ممنوعات سے اجتناب کرنا، اعضاء کے اعمال میں امتثال اوامر کے ساتھ ساتھ اجتناب نواہی بھی شامل ہے، یعنی ان اعمال سے بچنا جن سے اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، اور نواہی میں سب سے پہلے شرک سے منع کیا گیا، شرک سے اجتناب کرنے کی تعلیم دی گئی۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے پھر اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا، انہی لوگوں کے لیے امن و سلامتی ہے اور یہی لوگ راہ راست پر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر بہت گراں گزری، چنانچہ انہوں نے کہا ہم میں سے کون ہے جس نے گناہ و معصیت کے ذریعے سے اپنے جان پر ظلم نہیں کیا، یعنی ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے تو ہم نے ظلم کیا تو آخرت میں ہماری نجات کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس ہوا کما تظنون انما ہوا کما قال لقمان لابنہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اس سے مراد وہ نہیں جیسا کہ تم نے گمان کر رکھا ہے، بلکہ اس سے مراد شرک ہے، جیسا کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا علیہ السلام، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ناظرین اکرام، اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ قرآن و حدیث کو فہم رسول، فہم صحابہ، فہم سلف سے ہی سمجھنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، معاصی سے اجتناب، اسی طرح ایمان میں معاصی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اجتناب کرنا بھی شامل ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن۔ کوئی زانی ایمان کی حالت میں زنا نہیں کر سکتا، کوئی چور بحالت ایمان چوری نہیں کر سکتا، کوئی شرابی ایمان کی حالت میں شراب نوشی نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے ایمان کے شعبے بھی ہیں۔ ایمان کے بارے میں ہم نے جو وضاحت قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کے بعد یہ بھی جان لینا چاہیے ایمان کے متعدد شعبے ہوتے ہیں۔ الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ ایمان کے 70 یا 60 سے زائد شعبے ہیں، سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے کم تر شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ہے۔ ناظرین کرام، آئیے ہم جانتے ہیں ارکان ایمان کیا ہے، ایمان کے ارکان کتنے اور کون سے ہیں۔ ایمان کے ارکان 6 ہیں، اور وہ یہ ہیں اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ یہ ارکان قرآن و حدیث کے متعدد دلائل سے ثابت ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ در حقیقت نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور تمام انبیاء پر ایمان لائے۔ اسی طرح اس کا فرمان ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے، یہ ان سب اللہ تعالیٰ پر
یہ سب اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ اے رب ہم نے تیرا ارشاد سن لیا اور مان لیا، اے ہمارے رب ہمیں تیری بخشش چاہیے اور تیری طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ نیز فرمایا اِنَّا کُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ انداز پر پیدا فرمایا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، ایمان یہ ہے کہ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے۔ ناظرین اکرام، ارکان ایمان اختصار کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد ہم آپ کے سامنے انہی تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو اس سے یہ بات، آج کے درس سے میں یہ بات معلوم ہوتی ہے، ایمان کتنی بڑی چیز ہے۔ آخرت میں نجات کا دار و مدار ایمان پر ہوتا ہے۔ ایمان اگر نصیب ہوا وہ آخرت میں کامیاب ہے، جس کو ایمان نصیب نہیں ہوا اس کی زندگی کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ مثلا آپ نے دیکھا یہ ابو طالب کون ہے؟ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی میدان میں سب سے زیادہ مدد کرنے والے، شب ابی طالب میں 3 سال تک مسلمان محصور رہے، ایسے میں بھی ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا ساتھ دیتے رہے۔ جب مشرکین نے حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا لو، ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے بیٹے کیوں خواہ تم مشرکین مکہ کے غضب کا اور ان کی غصے کا نشانہ بنتے ہو؟ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے چچا یہ سارے لوگ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دیں اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دیں تب بھی میں یہ کام نہیں چھوڑنے والا ہوں۔ روتے ہوئے جا رہے تھے۔ ابو طالب نے کیا کہا کہ بیٹے آج تک تجھے روتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، اب میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تیری زندگی جب تک باقی ہے اس کام کو کرتے رہے، میری زندگی جب تک باقی رہے گی میں تیری مدد کرتا رہوں گا۔ ایسے شخص کے بارے میں کیا کہا گیا کہ وہ ایمان کی حالت میں ان کی وفات نہیں ہوئی، وفات ہو رہی تھی، ابو جہل ان کے سرانے بیٹھا تھا۔ کہا کہ اترغب عن ملتی عبد المطلب، کہا کہ باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے مرو گے کیا؟ ابو طالب کفر کی حالت میں ان کی وفات ہوئی۔ آخرت میں ان کی دنیا میں جو خیر انہوں نے کیا ہے ان کا کچھ بدلہ انہیں نہیں ملنے والا ہے۔ ایک شخص جو یہودی لڑکا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، لیکن وہ آخری سانسوں میں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچے، کہا کہ لڑکے اللہ کے لیے ایمان لا لو۔ لڑکے کی نگاہ باپ کی طرف گئی، باپ نے کہا اطیع ابا القاسم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو نجات ملے گی۔ لڑکے نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ روح پرواز کر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کہتے ہوئے اٹھے الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میری جانب سے ایک انسان کو ہمیشہ والی جہنم سے بچا لیا۔ کیا پتہ چلا میرے بھائی، ایمان لانے کے بعد انسان کو آخرت میں نجات ملتی ہے۔ ایمان شرط ہے، ایمان اور عمل صالح ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ مزید تفصیلات آپ کے سامنے ہم اگلے درس میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہم تمام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔